بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پارہ نمبر 11 کے سیگمنٹ پر پہنچ گئے ہیں. آئی تھنک دس از اے گڈ ٹائم ٹو ریفریش فار آور ویورس. کچھ لوگوں نے بعد میں بھی جوائن کیا ہوگا, شروع کا سیگمنٹ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے. اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ایک پارہ لے کر اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیا کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے, کیا کس چیز سے روکا ہے, اور اس کی مختلف کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, حلال حرام بھی ہو سکتے ہیں, اس میں انکریجمنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کو کسی چیز سے کرنے کی, اخلاقی کچھ نصیحتیں بھی ہو سکتی ہیں, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اور اس کے علاوہ کچھ قانونی یا لیگل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس پہ آپ کو سزا بھی ملے گی اس دنیا میں بھی, اور جو نہیں ملے گی کوئی آخرت میں ملے گی اس کے وجہ سے. یہ ساری کیٹیگریز ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی, جو کسی کی جزا ملے گی کسی کی سزا ملے گی. آج ہمارے جین زی کی نیو ٹیم ہمارے ساتھ ہے, تو لیٹس سی ہوپ فار سم ایکسائٹنگ کوسچنز فرام یو. تو ہم شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 11 کو. پارہ نمبر 11 میں ابتدا اچھا یہ ہوگا کہ کبھی کبھی بہت ہی واضح حکم نہیں ہوتا, لیکن اس کی عبارت میں سے آپ کو نکالنا پڑتا کہ دس از واٹ اللہ از آسکنگ. جیسے یہ پہلی آیت ہے اس کی, سورہ توبہ کی آخری آیات اس پارے میں ہیں, وہاں پہ ختم ہوتی ہے, پھر یونس شروع ہو جائے گی. تو سورہ توبہ کی شروع کی آیت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور منافقوں کے رویے کے اندر فرق بیان کر رہا ہے, اور اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر کریں گے, کہہ دو عذر نہ کرو, ہم تمہاری بات پر نہیں مانیں گے. اچھا, یہ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک پہ بعض لوگ نہیں گئے تھے, ان میں سے جو منافقین تھے ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایک کجی تھی, وہ صرف دکھاوے کے مسلمان تھے. تو جب کوئی ٹیسٹ آیا تو اس میں وہ پورے نہیں اترے, تو اب جب واپس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہانے بیان کیے. تو وہ اب ہمارے لیے اس کے اندر سے حکم کیا ہے, واٹ ٹو ڈیڈیوس فرام دیٹ. اس کے اندر حکم یہ ہے کہ جب آپ ایک اسلامی جماعت یا اسلامی ایک آرگنائزیشن کا حصہ بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سے کوئی کسی کام میں ایکسپیکٹیشن ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ, آپ کے امیر نے کہہ دیا, آپ کے ایک فیصلہ ہو گیا, وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ, آپ اس وقت گولی کر جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ جی اٹس ٹو مچ فار می. وہ جو ایزی ٹیسٹ والا ٹائم تھا اس میں تو آپ اچھے مسلمان تھے, لیکن جب ٹیسٹ پڑا کہ پیسے دینے کا معاملہ آیا, کہیں جانے کا معاملہ ہے, سختی کا معاملہ ہے, کوئی لڑائی جھگڑے کے معاملہ, جہاد کا معاملہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ جہاد کا معاملہ تھا, تو انہوں نے جو ہے ان کو ایک طرح سے ڈیسیو کیا. واپس آنے کے بعد خوش کی کہ ہم ان کو کوئی بہانے بازی کر دیں. اس میں وہ ہم اس میں کیونکہ ہمارا ایک وہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ہسٹوریکل پوری وہ بیان کریں. اس میں 3 صحابہ ایسے ہیں جن کی واقعی ان کے دل میں مسئلہ نہیں تھا, ان کی کچھ غلطی ان سے ضرور ہوئی تھی جس کی پھر بھی سزا ان کو ملی, اور بعد میں ان کی توبہ کو قبول کیا گیا. تو اس میں تو حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کو ٹیسٹنگ پیریڈ آئے, کوئی آئے, تو یو نیڈ ٹو اسٹے اسٹیڈ فاسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں سے ڈیڈیوس کیا ہم نے, پلین نہیں تھا حکم, کہیں بالکل ہی کلیئر آ جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو مسجد ضرار کی تعمیر کا ہے. مسجد ضرار دیکھیں, بہت سے نیک کام ایسے ہوتے ہیں اپیرنٹلی جو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, بہت اچھا کام ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے انٹینشن خراب ہوتی ہے. بالکل. اور مسجد ضرار کا جو معاملہ تھا وہ ایسے ہی تھا. ایک مسجد نبوی تھی, ایک مسجد ضرار تھی. مسجد نبوی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقویٰ کے اوپر قائم ہوئی تھی, اس کے اندر کتنے بڑے بڑے کام کیے, اس کو کتنی اللہ تعالیٰ نے برکت دی, اور وہ ابھی تک چل رہی ہے. مسجد ضرار جو تھی وہ یہ منافقین نے قائم کی تھی, اور اس کا مقصد جو تھا وہ ایک تفرقہ پیدا کرنا, اور just to promote wrong feelings among Muslims by deceiving them کہ ہم مسلمان ہی ہیں, ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ کام ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں. تو what we get from it کہ be first of all don't be part of any such activity کہ جہاں پہ لوگ ڈسیپشن کا کام کریں, مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کچھ کہہ کے, اور دراصل ان کے پیچھے نیت کچھ ہوتی ہے. you need to search. جب آپ کسی چیز کا ساتھ دینے جاتے ہیں تو اس کے لیے ان لوگوں کی کو اچھی طریقے سے پہچانے before you put your 2 cents into it. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ کرنا ہے, اور دوسرے یہ کہ ایک تو خود نہیں کرنا, اور دوسرے یہ کہ اس کو پہچاننا ہے کہ who is doing that and stay away from that. یہ 2 اس کے اندر سے حکم نکلتے ہیں سیدھے. اچھا سر, یہ جو انٹینشنس کی بات ہوئی نا, تو ہم اپنی انٹینشنس کو جج کس طرح کر سکتے ہیں؟
ہمارے پاس کوئی اس طرح سے سم ٹائمز ہوتا نہیں ہے کہ یہ صحیح کام ہے یا غلط ہے. کچھ علماء اس طرح کی بات کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر پھر کیا کرنا میرا چاہیے؟ ان سے ہی ایک جو کنٹینویشن میں کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہم میڈیا سے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کو ایز ان قرآن پہ نہیں جا کے ہم ڈفرینٹ لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں احکامات بتا رہے ہوتے ہیں ایسے کرنا ہے. تو ایز اے پرسن ہم اس کو کیسے جج کریں کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں کیا یہ آیا بالکل ٹھیک بات ہے جو واقعی اسلام سے ریلیٹڈ ہے, یا پھر یہ صرف اپنی شو بازی کے لیے یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے. لیکن آپ کے کوشچن میں تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ پہلے آپ نے کہا کہ انٹینشن کو کیسے جج کریں اپنی, اور دوسرا آپ نے کہا کہ ہم پہچانیں کیسے کہ یہ چیز ٹھیک ہے. تو there are two questions from your side. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, اس سے کنیکٹ کرتا ہوں. دیکھیے انٹینشن کو جج کرنا, اپنی انٹینشن کو جج کرنا تو آسان, نسبتاً آسان کام ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے. تھوڑا سا آپ اس کو کوشچن کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ میں اللہ تعالیٰ کے نہیں کر رہی, کسی اور چکر میں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. میری تو اس میں اپنے آپ کو کوشچن ہر چیز میں کرتے رہنا, اپنے آپ کو تو جج کرنا, اپنے آپ کا کیا کہتے ہیں ایویلویشن کرتے رہنا, یہ تو ضروری ہے ہر وقت. دیکھیں میں نے پہلے بھی پہلے سیگمنٹ میں بتایا کہ ایون پیپل لائک عمر رضی اللہ تعالیٰ, وہ ایسے ان کا یہ آخر تک یہ خیال تھا کہ کہیں میں منافقین میں سے تو نہیں ہوں, جب تک کہ حذیفہ ابن یمان نے ان کو بتا دیا کہ نہیں, مجھے جو لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے منافقین کی, اس میں تمہارا نام نہیں ہے. He was following him کہ کہیں میرا تو نہیں ہے, میرا تو اتنے پریشان ہوتے تھے, اپنی انٹینشنز کو چیک کرتے رہتے تھے, یہ تو اپنی. لیکن دوسرے کی انٹینشنز کو آپ اگر بہت زیادہ اس کے اندر پڑ گئے نا کہ یہ انٹینشن پہچانوں, وہ پھر مشکل ہو جائے گی. آپ کسی کو کافر کہہ دیں گے, کسی کو منافق کہہ دیں گے, لیکن اس کی انٹینشن کے بجائے آپ فیصلہ کریں گے اس کے ایکشن پہ. اس کا ایکشن آپ کو کیا بتا رہا ہے, دل میں کیا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے. تو آپ انٹینشن کو چھوڑ دیں, لیکن جو اس کا ایکشن ہے اس کے اوپر فیصلہ کریں. اب اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو اپنی, سوری آپ کا دوسرا یہ تھا کہ ہم پہچانے کیسے. آپ نے کہا کہ جی ایسے میڈیا کا دور ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, آل دوز تھنگس, اور اس سے ہم چیزیں پتہ کر لیتے ہیں, لیکن چیزیں صحیح لگتی ہیں ہمیں, کچھ چیزیں صحیح نہیں لگتی. تو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس آف امپروونگ یور نالج, ٹھیک ہے. آپ کا انفارمیشن کا نالج بیس جیسے جیسے بڑھتا جائے گا, یو ول بی ایبل ٹو جج کہ یار یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, ٹھیک نہیں. جس چیز میں شک پڑ جائے نا, تو اس میں یا تو آپ جو اہل علم ہے, اسکالرلی پیپل ہیں, ان سے پوچھیں. یہ نہ کریں کہ جی میں صرف انٹرنیٹ کے اوپر میں نے کلک کیا, اس کا آنسر آ گیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کو ابھی مسلمان ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. میں نے دیکھا ایسی غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ آپ بھی پکڑ لیں گے, آپ بھی پکڑ لیں گے, کوئی بات نہیں. تو اس کے اوپر پورا ریلائی اس طرح نہ کریں. یو گو چیک, ری چیک قرآن, حدیث, سنت, there are so many things, so many authentic sites available. تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. بالکل. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے اے آئی کے اوپر ٹوٹل ڈیپینڈنٹ اپنا مولانا چیٹ جی پی ٹی بنا دیا. بالکل. وہ ابھی اس میں نہیں ہے. اور صرف یہ کہ یہی نہیں کہ وہ ویسے نہیں ہے, انٹینشن بھی کچھ اس کے پیچھے آئی ڈونٹ نو کیا ہو سکتی ہے. بالکل ڈیلیبریٹلی بھی کوئی چیزیں بری کوئی ڈال سکتا ہے اس کے اندر, رانگ ڈال سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, روزانہ میں پکڑتا ہوں اس کی پرابلم. تو جین زی اسپیشلی نالج بیس کو وائڈن کرنا, بالکل بڑھانا ہے. اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے آپ اگر رہ جائیں گے تو آپ کا نالج بیس نہیں بنے گا, آپ کی میموری کے اندر چیزیں نہیں رہیں گی. جب وہ آپ کی میموری رچ ہوگی نا, تو یہ تو آپ کو کچھ بیوقوف نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. ایک سیریز آف سمجھیں ایڈجیکٹیوز ہے جس کو ایک آیت کے اندر بتایا گیا ہے. ہم اسے دیکھتے ہیں, اور ایک ایک لفظ جو ہے نا, ایکچولی اٹ از پوائنٹنگ ٹورڈز ون حکم کہ یہ کرنا چاہیے آپ کو, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کر کے نا بہتر کرنے والے کام اس کے اندر بتائے گئے. یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون, ایک پوری لسٹ ہے. میں ترجمہ پڑھتا ہوں, پھر ایک ایک چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے, ترجمہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے, the people who repent. غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. کبھی شیطان کی وسپر سے ہو جاتی ہیں, کبھی ہماری نالج کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, کبھی انٹینشنلی بھی ہو جاتی ہیں, ہم اپنی طرف سے کر دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں آپ کو معافی نہ مل سکے, کوئی بھی. ایون شرک,
شرک کیا کسی نے لیکن معافی مانگی تو معافی ہو سکتی ہے, ہوں. معافی نہیں مانگی تو پھر دنیا پرابلم میں ہے. بالکل اس لیے توبہ فار اینی تھنگ دیٹ یو کین ایون تھنک آف, جو کسی نے کی نہیں ہو اس دنیا میں, اس کی بھی توبہ ہے. تو توبہ is something that gives us a feeling Edge. of ہاں ایک طرح سے کہ ہم یار کبھی بھی جو ہے نا گیو اپ نہیں کرنا. ہوں. گیو اپ تو شیطان کرتا ہے, گیو اپ آپ کو شیطان بتاتا ہے کہ یار یہ اب تم سے یہ ہو گیا, اب تو تم کسی کام کے نہیں رہے. نہیں, you are always very valuable to Allah and Allah likes the people who repent. وہ کہتا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرتے تو میں ایسے لوگ پیدا کر دیتا جو غلطیاں کرتے اور پھر توبہ کرتے, because I like it. یس They come back to me. آدم علیہ السلام کو بھی تو یہ کہنا العابدون, عبادت سے نکلا نا. ابھی اردو کے عربی کے لفظ بھی دیکھیں, عابدون لکھا عبادت سے, اردو کا لفظ ہے, لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. عابدون عبادت کا لفظ کو ایک دفعہ اور میں دہراتا ہوں. شروع میں نے ایک پارے میں یہ بتایا, دیکھیے عبادت جو ہے اس کے ایک بہت ہی سمجھے کہ لمیٹڈ میننگ ہے, جس میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, یا یہ کچھ پرسکرائبڈ ایکشنز ہیں جس کو عام طور پہ عبادت کہا جاتا ہے. ورنہ عبادت تو زندگی کا ہر لمحہ ہے. بالکل. اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہیں تو وہ عبادت ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد رکھتے ہیں, اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اس کا خوف. اور your intention is always that I will only do the things which he allows or he encourages, which he likes, or I will not do the things that he doesn't like اور جس سے مجھے روکتا ہے. بس سمپل ہے, اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ختم. تو یہ اگر انٹینشن آپ کی ہے تو آپ کی پوری زندگی, آپ کا واک کرنا عبادت, آپ کا کھانا عبادت, آپ کا اسپورٹ عبادت, ہر چیز عبادت بن جاتی ہے. تو یہ کہ بگڑ مفہوم کو ذہن میں رکھیں. اچھا, پھر اس کے بعد الحامدون, حمد کرنے والے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے. ہر وقت یعنی ایکچوئل بیان کرنے سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا وہ کتنا بڑا ہے. مطلب somebody who can see the past and the future to the end, اس کو پاس ساری نالج ہے, صرف یہی سوچ کے آدمی کرے تو کتنی اس کی وہ حمد کرے گا اس کی. وہ ایک چیز اس میں مجھے یہ ہے کہ میں توکل کا یہاں سے لوں گا کہ ہم اس چیز سے آج کل ایز اے نوجوان پرسن یا پھر جنزی کے طور پہ ہمیں توکل مجھے لگتا ہے ہمارا بہت کمزور ہے. ہم ذرا سی بات پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کے پاس جانے کی بجائے ادھر ادھر کی ریسورسز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو بات آپ نے ابھی کہی ہے اس سے مجھے بتائیں کہ توکل ہم کیسے اپنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ اللہ از ایوری تھنگ. یعنی اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی منشا کے مطابق ہے. اگر کچھ برا ہو رہا ہے, کچھ اچھا ہو رہا ہے, میں فیل ہو رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں مل رہا, تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے اور اللہ ہی مجھے اس چیز سے نکالے گا. اور اسی کی کنٹینیوشن میں میرا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم توکل کی کیا لمٹ ہے, مجھے لگتا ہے اگر میں اتنا توکل کر دوں کہ بھئی اللہ کے اوپر چھوڑ دوں تو پھر میں کچھ بھی نہیں کروں گا, پھر میں کوئی محنت نہیں کرتا, پھر میں دوبارہ فیلئر کے بعد دوبارہ سکسیس کی طرف نہیں جاتا, میں اٹھتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کو اگر منظور ہوا, اگر توکل ہے میرا تو ٹھیک ہے, خود بخود ہی میرے پاس یہ چیز چل کر آ جائے گی. تو لمٹ آف توکل کیا ہے؟ دیکھیں اسلام جو ہے نا, جو ٹیچنگ آپ کو دیتا ہے, دے آر ویری بیلنسڈ ٹیچنگ, اٹس ویری بیلنسڈ. کسی چیز میں بھی افراد و تفریح, وہ آپ کو, آپ کا جو کریٹر ہے وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے کہ ویئر دے ول پرفارم بیٹر. تو اس نے آپ کو توکل کا بھی کہا, توکل کے ساتھ ساتھ یہ کہا لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے اس نے محنت کی. تو آپ محنت کے بغیر توکل نہیں کریں گے, توکل کریں گے آفٹر یو ڈو دی تھنگ. اونٹ کو کھوٹی سے باندھ کے پھر آپ توکل کریں گے کہ یہ بھاگے گا نہیں. بالکل, اگر ویسے چھوڑ دیا تو پھر تو بھاگ جائے گا. یعنی اپنی محنت پوری کرنے کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑنا. یس آف کورس, یہ محنت کے بغیر اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آتا یہ کہ آپ نے توکل کر لیا کہ یو ول ڈو. جنگ ہو کہ جدل ہو, اس کے لیے بولتا ہے پریپیئر یور سیلف, ٹرین یور سیلف. ہم بہت سی عبادات جو ہیں ہماری فزیکل بھی شو کرتی ہیں لوگوں کو. مطلب ہم بکا کے جی وہ تم کعبے کے اندر جب ہم صحیح کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک کندھا ایسے اوپن کر دو اور جسٹ تھوڑا سا تگڑے ہو کے بھاگو تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اسٹرانگ لوگ ہیں. ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہی کر دے گا سب کچھ, ناٹ لائک دیٹ. تو اٹس اے بیلنسڈ اپروچ, ویری بیلنس دین آل ٹوگیدر. بالکل, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا, اوسط عربی کا ایک لفظ ہے اور یہ وہ لفظ ہے جو
ہم وہ الفاظ دیکھ رہے ہیں جو اردو اور عربک کے اندر سیم میننگ رکھتے ہیں, بالکل. لیکن اوسط جو ہے یہ اردو اور عربک کے اندر ڈفرینٹ میننگ رکھتے ہیں. اوسط کے اندر اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں, یا انگریزی میں ترجمہ کر کہتے ہیں ایوریج, ٹھیک ہے نا, اس کا ایوریج نکال دو, اوسط نکال دو. اگر آپ کسی کو بولے یار یہ تو ایک ایوریج لڑکی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا, بس ایسے ہی, ایوریج مطلب نارمل. لیکن اوسط ان عربک مینس دی بیسٹ. دی بیسٹ. اچھا. اوسط اوسطم منہم, یعنی اس قرآن کے اندر آیا ایسے آدمی کے لیے جو کہ ان میں سے بھی بہتر تھا, اوسطم تمہارا سب سے بہتر ہے. اوسط جو ہے نا اس کا مطلب ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دی مڈل پاتھ, دی بیلنسڈ وے از دی بیسٹ وے. اوکے. چاہے انسان ہو چاہے وہ آپ کے معاملات, اس میں افراد تفریح سے نہیں رہنا. ہم امت الوسطی ہے, ہم امت الوسطی ہے نا, کہ بیچ کی امت ہے. بیچ کی امت اس لیے دی بیسٹ, بیلنسڈ اور دی بیسٹ. ہاں بیلنس, دیٹ مینس ان دی بیسٹ ان عربک. تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جس میں عربک اور اردو کے معنی مختلف ہیں, لیکن دیر آر لاٹس آف دیم, کچھ ہم پڑھیں گے. اور وہ ووکیب جو ہے اردو کی, آپ لوگوں کو اگر جتنی امپروو کریں گے, جتنی اچھی اردو آپ جانتے ہیں اتنی اچھی عربی آپ جانیں گے, اتنا زیادہ آپ کو آسانی ہوگی قرآن سمجھنے میں. یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں ان سیگمنٹس میں. سو پے سم اٹینشن یو جین زی آن یور اردو. کمزوری ہے وہاں پہ بہت زیادہ. انگریزی آپ لوگ بول لیتے ہیں, اردو نہیں آتی ہے, کم آتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہے حامدون سائحون. اچھا, روزہ رکھنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے. ٹھیک ہے, روزہ رمضان کا مہینہ ہے, روزہ رکھنا فرض ہے. ہم نے تم پہ فرض کیا جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا. روزے کے بارے میں کیا, روزہ ڈھال از پروٹیکشن, روزہ از بٹوین می اینڈ مائی سرونٹ, میں اس کا اجر خود دوں گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. Nobody knows what you're doing in روزہ, he knows. کچھ چیزیں اپیرنٹ ہیں, کچھ چیزیں سیکرٹ ہیں, نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت اچھی بات ہے. بائی دا وے نان مسلمس کو یہ عبادت آپ کی بڑی اٹریکٹ کرتی ہے, وہ بہت زیادہ وہ بھی کرتی ہے. کیونکہ میں رہا ہوں امریکہ میں ادھر, تو یہ لوگ اس کو بڑا سراہتے ہیں کہ جی یہ لوگ کیسے, پہلی بات تو یہ کہ کیسے اتنی دیر تک یہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. ان کے پاس بھی روزہ ہے, کوئی کیتھولکس کے اندر ہے, بٹ اٹس لائک دیٹ, پانی نہیں پیئیں گے, کوئی ڈرنک نہیں لیں گے, جوس نہیں پیئیں گے, سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن ایسا اسٹرانگ وہ کر کے, اور پھر پوری امت جو ہے ایک ساتھ پوری دنیا میں لوگ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک امپیکٹ ہوتا ہے پوری دنیا پہ اس وقت مسلمانوں کا, اسے استعمال کرنا چاہیے دعویٰ کے لیے. میں نے دیکھا لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اس کی, بالکل مسلمان رہتے ہیں ریئلی. یہ ایگزیکٹلی. اینڈ دین وہ صرف بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہے, وہ آپ کی زبان کا, آپ کی آنکھوں کا, ہر چیز کا روزہ اس وقت آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو دعویٰ کے لیے بھی یہ جو سیزن ہے رمضان کا, یہ بہت اچھا. اپروچ دا پیپل, ٹاک ٹو دیم, انوائٹ دیم ٹو یور پلیس فار افطاری. نان مسلمز ان کو بھی بلائیں, دکھائیں, دے ول ریئلی لائک اٹ. اور ہمارا کام تو دعویٰ کرنا ہے نا, لوگوں تک پہنچنا ہے کسی طریقے سے بھی پہنچنا. پھر کہتا ہے کہ رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, دیٹ مینس نماز کی طرف اشارہ ہے. سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. رکوع کی حالت اور سجدے کی حالت, دعا کریں. ایک تو نماز میں, ایک تو ہمارے یہاں یہ جو ہے نا فقہ کی جو طالبات نے بہت سی اچھی چیزیں بھی کی ہیں, تو ایک پرابلم یہ ہو گیا, انہوں نے کہہ دیا کہ بس یہ جو نماز جو ہے نا بس یہ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حالانکہ جو صلاۃ رسول ہے وہ اس کے اندر تو آپ کو دعا کرنی ہے, وہ پوری دعا ہے. وہ ویسے بھی دعا ہے جو پرسکرائبڈ ہے, سورۃ فاتحہ اور دیگر چیزیں, لیکن اس کے علاوہ بھی دعا کرنی ہے, واٹ ایور یو لائک. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نماز کو اپنی پاورفل بنا دیں. اور کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ دعا کرتے تھے سجدے میں, یو آر کلوزسٹ ٹو اللہ. 7 ایسی جگہ ہیں نماز کے اندر جہاں پہ آپ دعا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ شروع کرتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, آپ رکوع میں جاتے ہیں, آپ دعا کریں, آپ سجدے میں جاتے ہیں, آپ دعا کریں, پھر بیٹھتے ہیں, دعا کریں, سلام سے پہلے دعا کریں. اینڈ ڈو واٹ ایور یو لائک, جسٹ یوز دس نماز ٹو کنیکٹ ود اللہ. جی سر, اس کے اندر ہمیں جو دعا ہے وہ عربک میں کرنی ہوتی ہے, نہیں کرنی ضروری. آپ کو نہیں آتی آپ اردو میں دعا کریں. لیکن پہلی دعا جو ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلی دعا جو ہے نا سورۃ فاتحہ والی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ عربک کے اندر کچھ دعا کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس سے بہتر ہے آپ اردو میں دعا کر لیں, اپنی لینگویج میں دعا کر لیں. کسی نے بنا دیا, ایون امام ابو حنیفہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یو کین ڈو دیٹ. بلکہ وہ تو ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ترجمے کی بھی وہ بات کرتے تھے, لیکن اس کو پھر انہوں نے وہ کر دیا
کہ سورہ فاتحہ جی اور جو قرآن کا حصہ ہے باقی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم وہ تو آپ وہ کریں گے عطائیات پڑھیں گے لیکن ان دا مڈل ویئر ایور یو لائک یو جسٹ میک کنیکٹ ٹو گاڈ یس تھرو یور واٹ از ان یور ہارٹ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عربک کے تھرو ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں میدان عرفات میں دعا ہو رہی تھی حج کے موقع پہ ایک میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ دعا کروں تو کوئی مل نہیں رہا تھا. سری لنکن دعا کر رہے تھے اور سری لنکس نے جب دعا کی تو وہ یعنی ان کی ایک آدھ لفظ سمجھ میں آ رہا تھا لیکن ان کی دعا سے جو اثر ہو رہا تھا نا وہ بہت زیادہ وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. جو چیز آپ کی سمجھ میں اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر اتنا اثر نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ ہوگی لیکن عربی میں بھی بہت سی دعائیں عربی میں یاد کر لیں بہت اچھی بات ہے یاد کرتے ہیں. میں اس کوئی پابندی نہیں. ٹائم when I was very feeling stressed تو میں نے سورۃ الضحیٰ جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. سو واٹ آئی ڈیڈ از کہ میں جو فاتحہ کے بعد نا میں سورۃ الضحیٰ پڑھتا گیا اور میں اتنی شدت سے وہ پڑھتا گیا 3 4 5 دفعہ میں پڑھتا گیا. یعنی کہ وہ میں نے وہ کسٹم جو تھا کہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے اور پھر آپ نے رکوع میں جانا وہ میں پڑھتا گیا بار بار اسے بار until unless I felt relief. That is it. اور یاد رکھیں ایک مشورہ آپ کو دیکھو. Sometimes it doesn't happen every day or every نماز. Sometimes you get connected جیسے انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ میں کنیکٹ ہو گیا. When this happens, just prolong that thing. اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں ٹائم کو بڑھا. پھر عبادت کا نا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں مزہ آنا شروع ہوتا ہے. آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو یار. آپ کنیکٹ ہو گئے اس سے جس کے پاس سب کچھ ہے. اچھا ہو گیا سجدہ کرنے. نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں. یہ ایک الگ آسپیکٹ ہے کہ اب آپ انڈیویجول اس سے نکل کے باہر جائیں. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی تک ہم انڈیویجول عبادات اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کی بات کر رہے تھے لیکن اب ہم بات کریں معاشرے. یہی نہیں ہے آپ کی ذمہ داری. یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر چل جائیں اچھی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں لیکن اس کنیکشن کے نتیجے میں آپ میں وہ اسٹرینتھ پیدا ہونی چاہیے کہ آپ باہر جا کے کوئی غلط کام ہوتا ہو تو اس کو روک دیں. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. ہاں امر بالمعروف یعنی کہ کچھ جو اچھے کام ہیں جو کرنے کے کام ہیں جس پہ سوسائٹی اگری بھی کرتی ہے شریعت بھی اگری کرتی ہے ان کو پروموٹ کریں اور جو چیز روکنے والی ہے اس کو روکیں. اس میں کبھی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بھی کرنا پڑے گا. جب حق کی بات کریں گے صبر کی تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور یہ پورے یہ دو الفاظ جو ہے نا پورے دین کے اس کو عبادات اور یہ اس کو سب کور کر لیتے ہیں اور بار بار آتے ہیں. امر بالمعروف نہیں برائی سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ ہیز ڈیفائنڈ سرٹن تھنگس اور اللہ از سو جنرس سو مرسیفل کہ اس نے کہیں ایسا نہیں کیا کہ آپ کو ایک کونے میں بند کر دیا ہو کہ بس یہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے ہو. ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا وہ چیز. He has given us so much space. I tell you, it's easiest thing. بالکل آسان ترین دین ہے. اس میں آپ کو اسپیس ہے. ہم کیا کرتے ہیں نہیں یہ بس یہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے جتنا بھی ہے سب غلط ہے. یہ ہماری اپنی منہ شگافی ہے. دیکھیں ایک ہم اگر کسی ایک معاملے میں 2 3 4 رائے ہیں تو you can pick one رائے, he can pick another, I can pick another, but they may be all acceptable. ٹھیک ہے. ہم زیادہ اعتراض نہیں کریں گے یار وہ غلط ہے اور وہ غلط ہے. وہی جو 1.5 کی وہ جو مسجد درار والے تھے نا کہ اس کی مسجد کو میں نے نہیں چھوڑنا, میں نے بم کا دھماکہ کرنا ہے وہاں پہ. لیٹ دیم ڈو. ایک بڑا اسپیکٹرم ہے بالکل. اس کے بیچ میں کہیں ہم فٹ ہو جاتے ہیں, سب ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ ادھر ادھر کر کے. تو اس کو رکھیں, بڑی چیز کو ذہن میں رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پرابلم نہ کریٹ کریں اور نہ خود اس کے اندر وہ ہوں. اور ہم کیا پڑھے تھے, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا. جو اس نے حدود کر دیا نا, اور وہ میں نے کہا کہ بہت وائڈ ہے, اس کے اندر رہنا ہے. ویسے یہ آپ نے ایسی لڑکا لڑکی جو ہے انہوں نے کوئی تعلقات نہیں قائم کرنے اس طرح اسٹرینج, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نکاح کی فیسلٹی دی ہوئی ہے. بالکل آپ نکاح کرو. اس نے یہ تو نہیں بولا نہیں ان کی طرح کے جو پائس ترین لوگ ہیں وہ ان کے جو پادری ہیں وہ ان کے نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. And then we see what is happening in the churches. ٹھیک ہے. تو یہ unnatural نہیں ہے, نیچرل دین ہے, فلیکسیبل دین ہے. یسروا ولا تعسروا. آسانی پیدا کرتا ہے اور مشکل نہیں پیدا کرتی. کچھ نہیں. اچھا ٹھیک. تو سو فار سو گڈ. آگے چلتے ہیں. حفاظت کرنے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو, اس کے آیت کے آخر میں. اچھا اب یہاں مومنوں کی صفات اور کرنے کے کام بیان کیے گئے سارے جو ہم کر رہے ہیں. اچھا اور
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کے، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں if they reject you تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے لیے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں. مطلب یہ ہے کہ there is no coercion، یا کوئی زبردستی نہیں. آپ نے دعوت پہنچا دی لوگوں کو، وہ مانے نہ مانے ان کی بات، یہ چوائس اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، آپ اس سے لے نہیں سکتے. اچھا اس میں پھر یہ بھی بات آ جاتی ہے نا کہ ہم اس چیز پہ اسٹریس آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن نہیں رہا، ہم اس در سے نکلیں. اور یہ نیچرل ہے، بلکہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے بالکل کہ بھائی nobody is listening. 13 سال مکے میں ہوتے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ ویری فیو 100 اور سم، بالکل کتنے لوگ مسلمان ہوئے 13 سال میں؟ 150 یا کچھ ایسے مسلمان تھے، اور انہوں نے ان کے پاس تو سچائی تھی. ہی واز اسپیکنگ ٹو جبریل. ہم تو ایک وہ کرتے ہیں نا کہ جی ہمارے پاس کوئی سچائی ہے کسی وجہ سے، انہوں نے تو خود جبریل سے بات کی، دیکھیے ان کے پاس سچائی تھی، پھر بھی نہیں مان رہی ہے، تو ان کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. وہ شروع میں اس میں ہے کہ مومنین کے لیے رسول جو ہے وہ ہے کہ ان کی پریشانی اس کو پریشان کر دیتی ہے، کتنا پریشان ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ادھر جہنم سے پکڑ پکڑ کے ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دلاسا دیتا تھا کہ تمہارا کام جو ہے پہنچا دینا. ان کو بھی یہ کہتا تھا، ہمیں بھی وہی ہدایت ہے کہ آپ نے بات پہنچا دینی ہے وہاں تک، ماننے والا مانے، نہ ماننے والا نہ مانے، بٹ یو نیڈ ٹو ڈو اٹ ود وزڈم. ایسے نہیں کہ بس کھٹ کے میں یہ قرآن نہیں پڑھو بس، نہیں، you need to do it with your action, with your sweetness، اچھی طریقے سے. یہاں پہ نا ایک چیز جو ہے جو ونہی انل منکر، ہم نے پہلے اس کی بات کی، اور اب ہولی پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور میرا عمل میرے ساتھ ہے. اب اسی طرح ہمارے جو جنزی ہے یا آج کل، اس میں دو اصطلاحات نکلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں نے اسے کہا، وہ کہے گا بھائی میری مرضی، میرا اور خدا کا ایک تعلق ہے، میں نماز گھر جا کے پڑھ رہا ہوں، ابھی پڑھ رہا ہوں، کبھی بھی پڑھ رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ ایک یہ چیز ہے. ہاں لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے اور نماز پڑھنی ہے، تو نہیں انل منکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے یہ کہوں کہ یار میرے ساتھ چلو اور آ کے نماز پڑھیں. سیکنڈ چیز یہ کہ جب ہم گروپس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ 4 بندے کچھ غلط کام کر رہے ہیں اور میں ان میں سے نہیں ہوں، اگر میں ان سے کہوں گا کہ بھائی آپ ان کی کام نہیں کرو یا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ کہیں گے بھائی مجھے اگلی دفعہ وہ بلائیں گے ہی نہیں، مجھے گروپ سے ہی نکال دیں گے. دیٹ کریٹس اے فیئر ان می کہ یار میں اگر ان کو کچھ بھی کہوں گا تو یہ تو کہیں گے یہ چیز ہے، یہ تو مجھے گروپ سے ہی نکال دیں گے. بہت اچھی سی ایک آیت ہے اس کے لیے، جو لاسٹ جو آپ نے بات کی نا، اس کو ذہن میں رکھیں تو بڑا اچھا ہو، آپ بھی بڑا اچھا فیل کریں گے اور ان پہ بھی بڑا. وہ مرو باللغو مرو کرام. اگر کوئی لغو، کوئی بری بات ہو رہی ہے، بیکار بات ہو رہی ہے، اور آپ اس کے پاس سے گزر رہے نا، تو ایسے گزرے جیسے اکرام کے ساتھ، with some honorable way. You just walk through it, care about it, what you are doing. You don't say anything from your attitude, so from your way that you are walking towards the masjid. میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کے اندر ہم رہتے تھے، امریکہ میں رہتے تھے، تو جب لنچ کا ٹائم ہوتا تھا نا، تو there were few Muslims، تو وہ مسلمان جو ہیں وہ چلے جاتے تھے نماز کے لیے، باقی سارے جو ہیں وہ جا رہے ہیں لنچ کے لیے، اینڈ دے آر گوئنگ کہ جی میں نماز پڑھ کے پھر کر لوں گا کچھ بھی. تو وہ کیا تھا پتہ ہے؟ دیٹ واز اے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. یس، پوری تہذیب کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ آپ سارے ایک طرف جاؤ پھر بھی میں ادھر جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، میں اکیلا ہوں یا 2 ہوں یا 3 ہوں. یہ مجھے ایک نیو مسلم نے، محمد علی واز اے میتھمیٹکس ٹیچر، بلیس ہم، اس نے بتایا کہ یہ میری فیلنگ ہے کہ ہم لوگ سب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نان مسلم تھا، کہ جی سب لنچ کے ٹائم پہ جائیں گے، they will have good time, and then we get out of that crowd and pray. تو اتنا بڑا میسج ہو جاتا ہے وہاں پہ. ہم نے کچھ نہیں کیا، نماز پڑھنے چلے گئے. مرو باللغو مرو کرام. خیر لنچ تو لغو نہیں ہے، لیکن وہ ٹائم ایسا تھا کہ آپ نے نماز پڑھ لی. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس کو کریں، لیکن یہ کیا دعوت آپ کو دیتی رہنی ہے ود حکمہ. حکمہ کا تقاضا ہے کہ صحیح وقت پہ، صحیح جگہ پہ، صحیح الفاظ میں آپ نے دعوت دی. آپ نے جا کے سڑک پہ جا کے بولے بھائی آپ کلمہ پڑھیے، تو وہ نہیں چلے گا. پھر یہ کہ اگر ایک طریقے سے نہیں مان رہے تو اپنا انداز تبدیل کرتے رہنا نا. ہاں انداز تبدیل کریں. تھنک اباؤٹ اٹ. ہر پرسنالٹی الگ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا جواب مختلف لوگوں کو مختلف دیا، اس لیے کہ یہ نیو کہ اس کو کیا چیز چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک دعویٰ کی حکمت ہے. جب آپ کرتے رہیں گے، کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے، نان مسلم سے، اور مسلمس میں بھی جو نان پریکٹسنگ مسلمز ہیں،
ان سے بات کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ، لیکن ہے یہ بڑا سمجھے کہ جان ماری کا کام. بالکل. آپ کو جیسے آپ کہہ رہے تھے نا یار کوئی سن ہی نہیں رہا ہماری بات. اب وہ ایک قصہ سناتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس بارے کو ختم کرتے ہیں. امریکہ میں ہم نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ ایک نیبرہڈ کے اندر ہم جا کے دعوت دیں گے، کیونکہ وہاں پہ ہماری چھوٹی سی مسجد تھی، تو ہم 5-6 لوگ تھے. ہم جاب کے بعد 5 بجے چلے جاتے تھے وہاں ایک ہفتے پہلے سے، اور ہر ایک کے گھر میں جا کے ہم ایک دعوت نامہ دیتے تھے. اور دعوت نامہ دے دے یو کم ٹو آور سینٹر. اس وقت 9/11 کی بات کا ٹائم تھا، ہم ویسے بھی چاہ رہے تھے کہ لوگ ہمیں سمجھیں ہم کچھ الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے مسجد میں. تو ہم کہتے پلیز کم اینڈ ہیو ڈنر ود اس ان دا اسلامک سینٹر. پوری لوکیلٹی کو ہم نے جناب 5 دن تک مسلسل 2-2 3-3 گھنٹے ہم شام میں جاب سے جا کے جواب دیتے رہے. جب اس دن بریانی شریانی وہ پکائی گئی، لوگ خوش ہو گئے. کچھ ہسپینک لوگ تھے وہاں پہ. اس پورے پروگرام میں ایک عورت آئی پورے نیبرہڈ سے، اور وہ عورت مسلمان ہو گئی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ایک عورت آئی پورے ایفرٹ کے ساتھ. ہم اب تقریر کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں یہ وہ سب، لیکن ساتھ نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی آئے ہی نہیں. سامنے ایک عورت بیٹھی. آفٹر دیٹ وی کیم ٹو نو کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو دعوت دیتے رہنے ہر طریقے سے، کامیابی ہو ناکامی ہو، دس از فار اللہ، یو ڈو یور بیسٹ. بالکل. تو اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں، پھر ہم پارہ نمبر 12 پہ جائیں گے.